بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے چینل امانت علی آفیشیل پہ دوستوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ ایک بزرگ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ سب پہلے ایک بہت بڑے شرابی تھے، شراب نوشی کرتے تھے اور شراب خانہ چلاتے بھی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹرن اوور آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا، ایک اولیاء اکرام کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بغداد کا مشہور شراب خانہ ہے اور شام کا وقت ہے، اور شراب خانے کے دروازے پر دوستوں کوئی دستخط دیتا ہے اجنبی شخص۔ تو ایک لڑکھڑاتا ہوا آدمی شراب میں دھت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس اجنبی شخص کو کہتا ہے کہ اس وقت شراب کا سسٹم سارا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ملازم چلے گئے ہیں، شراب خانہ بند ہے، تو آپ کل تشریف لائیے۔ تو وہ آدمی اجنبی جو ہوتا ہے بڑا پروقار شخصیت ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کا ایک خاص پیغام ہے میرے پاس۔ تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بشر بن حارث میں ہی ہوں، فرمائیے آپ نے کیا کہنا ہے۔ وہ اجنبی شخص کہتا ہے کہ آپ بشر بن حارث ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ تو وہ اجنبی شخص آپ کے یعنی بشر بن حارث کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے، اے بشر بن حارث، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندے بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو تو نے میرے نام کو مقام دیا ہے، اس نام کے صدقے میں بھی تیرے نام کو دنیا میں رہتی دنیا تک ایک مقام عطا کروں گا۔ یہ بات سننا ہی تھی کہ بشر بن حارث جو ہے اس کی دنیا ہی بدل گئی، اور اس نے اب وہ واقعہ رپیٹ کیا جو اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، کیونکہ ایک دن وہ شراب میں دھت نشے میں چلا آ رہا تھا، راستے میں گندگی کے ڈھیر پر ایک کاغذ پہ اس میں اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو صاف کر کے چوما اور خوشبو لگا کر کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیا اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، اس گندگی کے ڈھیر پر مجھ جیسے بشر بن حارث کا مقام ہے، آپ کو تو مقام اونچا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بشر بن حارث کی دوستوں بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بشر بن حارث سے بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا، یعنی اولیاء اکرام کی صف میں کھڑا کر دیا۔ دوستو، یہ جب فکرے وہ آدمی نے اسے کہے اور یہ واقعہ سنایا تو بشر بن حارث کی ساری دنیا بدل چکی تھی۔ وہ ایک شراب خانے سے اللہ تک پہنچنے کا راستے کو مکمل کر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک ولی بن چکا تھا۔ تو دوستو، کہنے والے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا ماجرا ہوا تو بشر بن حارث یا بشر بن رحمۃ اللہ علیہ کے جو پاؤں مبارک تھے نا، وہ ننگے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی آپ نے جوتا نہیں پہنا، اسی طرح ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، اور بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ اور وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں اللہ مانتا ہوں، یہ جو بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بشر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی ایک آپ کا مقام تھا۔ وقت کے امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ جس کو میں اللہ مانتا ہوں تو بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو یعنی مقام دینے کی وجہ سے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے لیے بھی ایک یہی پیغام ہے کہ جہاں کہیں بھی معتبر کاغذات پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، اس میں محمد لکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا اور مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوں، تو ان کو آپ کسی خاص مقام پر رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں میرا آپ دوستوں کے لیے اور جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہی پیغام تھا۔
اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔